کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ میری زندگی جیسے رک سی گئی ہے؟ وہ لوگ جو کبھی میرے برابر تھے آج بہت آگے نکل چکے ہیں اور میں وہیں کھڑا ہوں، نہ پیچھے جا پا رہا ہوں نہ آگے بڑھ پا رہا ہوں۔ ٹیلنٹ ہے، خواہش ہے، محنت کرنے کا دل بھی ہے، لیکن اندر کچھ ایسا ہے جو مجھے اٹھنے ہی نہیں دیتا، ایسے جیسے میرے چاروں طرف ایک نظر نہ آنے والی دیوار ہے کہ میں جس سے باہر جا ہی نہیں پا رہا ہوں۔ ایک عجیب سی تھکن، ایک بے نام سی بے بسی، اور وہ خاموش آواز جو کہتی ہے اب مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ بوجھ آیا کہاں سے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ان گناہوں کا وزن ہے جو ہم برسوں سے خود کو تسلی دے دے کر اٹھاتے آ رہے ہیں؟ آج ہم اسی سچ کا سامنا کریں گے، وہ سچ جو تکلیف دیتا ہے مگر ہمیں اس تکلیف سے آزاد بھی کرتا ہے۔ جب انسان پہلی بار گناہ کرتا ہے تو دل کانپتا ہے، ضمیر چیخ اٹھتا ہے، لیکن جب وہی گناہ روز کا معمول بن جائے، بار بار وہی گناہ کرتا رہتا ہے تو دل خاموش ہو جاتا ہے، ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، سب کچھ ویسے کا ویسا نہیں ہوتا۔ اندر ہی اندر بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے، اندر بہت کچھ مر چکا ہوتا ہے۔ مسلسل گناہ آپ کی ہمت کھا جاتا ہے، آپ کی ول پاور کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ مجھ سے بہتر کیوں ہے، حالانکہ سچ یہ ہے کہ وہ زیادہ ذہین نہیں، بس وہ ذہنی طاقت ضائع نہیں کر رہے جو آپ گناہوں میں بہا چکے ہیں۔ گناہ آپ کا فوکس چھین لیتا ہے، آپ کی سمت گم کر دیتا ہے، آپ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، اور پھر آپ ایک ایسی دلدل میں ہوتے ہیں جہاں سے نکلنے کی ہمت بھی باقی نہیں رہتی۔ اگر آپ خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں جیسا کہ ہم یہاں بات کر چکے ہیں تو یہ وہم نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، نیکی برکت لاتی ہے اور گناہ وقت، رزق اور محنت تینوں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ گناہ صرف آخرت کو ہی نہیں چلاتے، یہ ہماری دنیا کو بھی ویران کر دیتے ہیں۔ آپ کبھی اپنے ارد گرد غور کریں کہ ایک بندہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع بھی رکھتا ہے، وہ کم محنت میں بھی آگے بڑھ رہا ہے، وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، وہ جدھر جاتے ہیں کامیابی ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور آپ دن رات ایک کر کے بھی وہیں کے وہیں ہیں۔ یہی وہ روحانی رکاوٹ ہے جو گناہ کھڑی کر دیتے ہیں۔ دعائیں بھاری ہو جاتی ہیں، دل میں سکون نہیں اترتا، اور جس انسان کا رشتہ اپنے رب سے کمزور ہو جائے وہ دنیا کی دوڑ کیسے جیت سکتا ہے؟ لیکن ذرا رکیے، کیا سب ختم ہو چکا ہے؟ کیا اب واپسی ممکن نہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ کا یہ احساس کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں، در حقیقت اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ یہ بے بسی اللہ کی طرف سے ایک آخری پکار ہے۔ توبہ صرف یہ نہیں کہ زبان سے معافی مانگ لی جائے، توبہ کا مطلب ہے پلٹ آنا، واپس لوٹ آنا۔ جس دن آپ نے سچ میں اس گناہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اسی دن آپ کے پاؤں کی تمام زنجیریں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ جو توانائی گناہ کھا رہا تھا، وہی توانائی اب آپ کی ترقی میں لگے گی۔ آپ خود حیران ہوں گے کہ جو فاصلہ سالوں میں طے نہیں ہوا، وہ مہینوں میں طے ہونے لگا۔ آپ گناہ کے غلام بننے کے لیے نہیں بنائے گئے، آپ اللہ کی بہترین تخلیق ہیں۔ آج خود سے وعدہ کریں کہ چند لمحوں کی لذت کے بدلے اپنی پوری زندگی قربان نہیں کریں گے، اپنی پوری زندگی ذلت اور رسوائی میں نہیں گزاریں گے۔ اگر آپ نے کبھی کسی گناہ کو چھوڑ کر زندگی میں آسانی دیکھی ہے تو کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ابھی اسی خاموش جنگ میں ہیں تو یہ ویڈیو کسی ایک ایسے شخص تک پہنچا دیں جو ان اندھیروں میں اکیلا لڑ رہا ہے۔ شاید آپ کا ایک قدم کسی کی پوری زندگی بدل دے۔